چلیے جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوعد والطعن والإحسان للمستدرك بالله إلى الشيخ الإسلام عن ذلك الإسلام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر عن كبير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن معانا وكذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينبغي للمؤمن أن يكون معانا. کلمات الگ الگ ہیں. بعض کلمات نبی کریم علیہ السلام سے ہیں کہ لا یکون المؤمن لعانا، دوسرے لا ينبغی للمؤمن ان یکون لعانا. لعن یلعن یہ در حقیقت بددعا ہے رحمت خداوندی سے دوری اور محرومی کی. یہ مبنی ہے اس بات پر کہ جس کو یہ کلمات کہے جا رہے ہیں اس کے ساتھ انتہائی دوری ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. اگر محبت ہوتی تو اس کی آخرت کی بربادی اور رحمت خداوندی سے محرومی کا حکم نہ لگاتا. اس لیے فرمایا جا رہا ہے لا یکون المؤمن لعانا. مومن کامل کی تو شان یہ ہے کہ اس کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم کے دل میں اللہ کے بندوں کی انتہائی محبت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بندے تکذیب کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، انبیاء پر ظلم کرتے ہیں، اور انبیاء رات اور دن ان کی آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے کہ محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ایک طرف ان کی طرف سے تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور مومن کامل نبی اس کے باوجود ان کی فکر آخرت کے اندر اپنی جان کو گھلا رہا ہے. یہ ایمان کی شان ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق اور خاص طریقے پر اللہ کے بندوں سے محبت ہو، تبھی وہ کام کرتا ہے، ورنہ کام نہیں کر سکتا. بندے تو تکذیب کرتے ہیں بلکہ قتل کر ڈالتے ہیں. پھر انسان کام کیسے کرے گا جب تک دل کے اندر بے پناہ محبت کے سمندر نہیں ہوں گے؟ اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتا. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر دوسروں کی محبت ہے. اب اگر مومن بددعا کر رہا ہے کہ تو محروم ہو جا رحمت خداوندی سے، یعنی تو جنت سے دور اور جہنم کا کنڈا بن جائے، تو مطلب ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے. اس لیے یہ مومن نہیں ہے. مومن سے مراد نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے. المؤمن الکامل لا یکون لعانا، بلکہ دوسرے اسے تکلیف پہنچائیں گے تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دعا سلامتی کی کرتے. یہ مقصد ہے. بددعا کرنا مومنین کے لیے یہ درست نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ایمان کامل نہیں، ورنہ اگر ایمان کامل ہوتا ہے تو ایسا ہے۔ ہاں اگر حقائق واضح ہو گئے اور اتنے سمندروں کے باوجود دل کے اندر سمندر محبت کے خشک ہو گئے، جیسے ماں باپ اولاد کی محبت بھری ہوئی ہے، مگر بدبخت اولاد نے اس سمندروں کو محبت کے جو دل میں تھے انہیں بھی خشک کر دیا۔ اب وہ دعا مقبول ہے بد دعا، اس لیے دعوت الوالد علی ولدہ فرمایا گیا۔ اسی قبیل سے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم 950 سال تک امت کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے رہے، 950 سال، اللہ اکبر، اس کے باوجود راستے پر نہیں آئے۔ اور وہیں جہاں 950 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے آج لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، ایک بت کو اپنے چھوڑنا مت، خبردار نوح جھوٹا ہے العیاذ باللہ، جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ اب سمندر خشک ہو گیا، اب کھڑے ہو کر کہتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ سمندر تھے 950 سال وہ کم ہوتے، اللہ اکبر، قرنیں گزر 10 قرنیں گزر گئی مگر ہدایت پر نہیں آئے تو کتنے بچوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ دوسری چیز ہے، ورنہ عام حالات کے اندر مومن کو دوسرے مومن کے لیے بلکہ انسان کے لیے رحمت خداوندی سے محرومی کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کو یہ چیز پسند بھی نہیں ہے۔ جی باب ما جاء في كثرة الغضب، وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تفتن علي لعلي أعيه، قال لا تغضب، فذكر ذلك فرغم كل ذلك نقول لا تغضب. وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صخر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. فأبو حسين اسمه عثمان بن معاصر الأثري، وبه قال حدثنا العباس بن محمد السوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد النوري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سالم بن معاذ بن أنس الجودي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر بيتا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة عن رؤوس الخلائق حتى يغيره بأي حول شاء. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في كثرة الغضب، بہت زیادہ غصے کا آنا، نفس غضب نہیں، یہ تو تقاضائے بشری ہے کہ آدمی کو کبھی غصہ آ گیا، لیکن کثرت غضب جب دیکھو غصے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سائل سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجیے، اور لمبی چوڑی بات نہیں، چھوٹی سی مختصر سی کوئی بات بتا دیجیے نصیحت کی۔ آپ اگر لمبی بات بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو محفوظ نہ کر سکوں، چھوٹی بات لعلی اعیہ الوعد، محفوظ ہو سکتا ہے میں اسے محفوظ کر لوں۔ آپ نے ایک ہی بات لا تغضب، غصہ مت کر، تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ایک جملہ بار بار یا رسول اللہ
اور نصیحت فرمایا لا تغضب، پھر فرمایا وہ بار بار یہی کہتا رہا، آپ بار بار یہی نصیحت فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سائل آ کر کے آپ سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، اللہ نے اپنے نبی کا قلب مبارک آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھا ہے، جس طرح آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے اسی طرح آپ کے قلب اطہر پر عکس آ جاتا ہے اس کمزوری کا جو سائل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ کس چیز کا محتاج ہے، کس نصیحت کا طالب ہے، کمزوری کیا ہے؟ جس طرح طبیب حاذق ہاتھ نبض پر رکھتا ہے اور مرض اور احوال مرض کو اس طرح پیش کر دیتا ہے جیسے دیکھ رہا ہے، اسی طرح نبی اور رسول جو طبیب روحانی ہے، اللہ تعالی اس کے قلب اطہر پر روحانی بیماریوں کو پیش فرما دیتے ہیں سائل کے، اور جس طرح کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے آپ اسی طرح کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو غصہ بہت آتا تھا، بات بات پر اول فول بکنا، بذاعت لسانی، فحش گوئی، ظلم و زیادتی گھر میں ہوتی رہتی تھی۔ آپ سے سائل نے سوال کیا، سائل کی کمزوری قلب اطہر پر منکشف ہو گئی اور آپ نے وہی جواب لا تغضب، تیری 10 بیماریوں کا علاج ایک ہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر غصہ مت کر غصہ مت کر۔ اب اگلی روایت کے اندر فرماتے ہیں قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه، جو شخص قظم غیظ کر غصہ آئے اور وہ یہ سمجھ کر کہ غصے کا آنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، مت کرو غصہ، اس نے غصے کو پی لیا، لیکن ایک قید لگاتے ہیں غصے کو پی لیا حالانکہ اس غصے کو نافذ کرنے کی صلاحیت تھی، یعنی غصہ آیا کہ تھپڑ مارے اور مار سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ غصہ جس آدمی پر آ رہا ہے اس کا کچھ کر نہیں سکتا، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے، صاحب اقتدار ہے، غصے کو کہتے ہیں کہ غصہ بہت سمجھدار چیز ہے، حالانکہ غصے میں آدمی کی سمجھ غائب ہو جاتی ہے، مگر کہتے ہیں غصہ بہت سمجھ، کبھی اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا، جب آئے گا اپنے سے کمزوری پر آئے گا غصہ۔ مشہور ہے کہ کسی کی بیوی بڑی زبردست تھی، وہ اسے پریشان کرتی تھی، ایک دن آج ہی آ کے کہنے لگا یا تو میں مر جاؤں یا، جب یا کہا تھا اور یا کیا، اچھا یا بھی میں ہی مر جاؤں، لیکن طاقتور ہے وہ، تو غصہ جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اس لیے قید لگائی حدیث کے اندر من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه، اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، اس کے باوجود کیونکہ اللہ کو پسند ہے کظم غیظ، اس لیے اپنی صلاحیت پر قظم کرتا ہے، دباتا ہے اس کو اور غصے کا اظہار نہیں کرنے دیتا۔
یہ آدمی گویا کہ جہاد کر رہا ہے. جہاد تو اسی کو المجاہد من جاہد نفسہ، یہ جاہد نفسہ وہ ہے. چاہتا تو مارتا اس کو، گالی دیتا، اٹھا دیتا، باہر کر دیتا، لیکن کچھ نہیں. اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہے، اپنے غصے کو دبا رہا ہے، پی رہا ہے. فرماتے ہیں اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ فی ای الحور شاء. کل قیامت کے دن اللہ جنت کے اندر حوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں گے، جو تم چاہتے ہو انتخاب کر لو اپنی رفاقت کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ تمام حوریں ایک ہی طرح کی نہیں ہوں گی. اگر سب کی صورت ایک ہی جیسی ہوتی تو پھر اس انتخاب کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتاتی ہے جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کی صورتوں کے اندر، قد و قامت کے اندر، حسن و جمال کے اندر فرق رکھا ہے، اسی طرح جنت کے اندر حوروں کے اندر بھی فرق رکھا ہے. جن کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کے تفاوت کی بنیاد پر وہاں بھی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور وہ نعمتیں متفاوتہ ہوں گی. جی باب ما جاء في جلال الكبير. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان العبيدي قال حدثني ابو الزناد الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شاب شيخا لسنه الا خير الله له من يدركه عند سنه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وابو الزناد الانصاري اخر. فرماتے ہیں اجلال کبیر یہ بھی مذہب کی تعلیم ہے. دنیا کے اندر آج اس نقطے کو دنیا نے چھوڑ دیا. بڑے کا اجلال، اکرام، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ آدمی جو عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اور حدیث کے اندر لسن نہیں، اور کسی بنیاد کے اوپر نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ عمر میں بڑا ہے، چھوٹا اس کا اکرام کرتا ہے. اکرام انواع و اقسام کی علامات اکرام ہیں. وہ چلتا ہے اس کو سہارا دے دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، چچا، تائے، بابا یہ کہہ کر خطاب، یہ بھی اکرام ہے. جس ضرورت کا وہ محتاج ہے اس ضرورت کو پورا کر دینا. اور یہ زمانہ قدیم میں تھا. اب سے 50 60 70 سال پہلے جب نفرت کی ہوائیں اور طوفان نہیں چلے تھے تو دیہاتوں کے اندر چھوٹے اور بڑوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ قطع نظر اس کا کہ بڑا آدمی کا مذہب کیا ہے، ہر چھوٹا بڑے کو تاؤ یا چاچا کہہ کر کے مخاطب کیا کرتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہے. لیکن اب نفرت کے ماحول نے ہماری پرانی ان قدروں کو ختم کر دیا. اب یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، بلکہ خاندانوں کے اندر نہیں پائی جاتی. آج کے جوان بڑے بھائیوں کا، خاندان کی بڑی بوڑھی عورتوں کا یا بوڑھے مردوں کا کہاں احترام کرتے، باپ کا احترام نہیں کرتے اور دوسرے کو کیا احترام. یہاں فرماتے نہیں، یہ دین کی تعلیمات ہیں، ایک تعلیم ہے یہ. اور اس لیے نہیں کہ دنیا کے ماحول کو بہتر کر، نہیں، بلکہ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں
کسی انسان بوڑھے کی تقریم اکرام کرے گا لسنہ، اس کی عمر کی بنیاد پر، تو اللہ قیض یقیض مسلط کر دینا۔ قرآن میں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ جو دنیا کے اندر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام اس کی عمر کی بنیاد پر کرے گا تو ہم قیض اللہ لہ، اللہ اس کے لیے مبصر بنا دیں گے چھوٹے کو جو اس کا احترام کریں۔ کیا مطلب؟ اس کے چھوٹوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کریں گے، اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو چھوٹے اس کا احترام ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو تو نے اپنی جوانی کے اندر بڑوں کے ساتھ کیا تھا، جب تو بڑا ہوگا اللہ چھوٹے ویسے ہی پیدا کر دے گا، وہ تیرا اکرام کریں گے۔ اور اگر تو نے اپنی جوانی کے اندر اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تو بوڑھا ہوگا تو چھوٹے تیرا احترام کریں گے؟ نہیں، جہاں احترام ہوگا وہاں اللہ تعالی نے اس کو جوانی میں خیر کی توفیق دی، یہ بڑا ہوا تو اس کے چھوٹوں کو خیر کی توفیق دیا۔ اس نے نہیں کیا تو اب جب یہ بڑا ہوگا اور یہ چاہے گا کہ اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں تو چھوٹے جوتا ماریں گے۔ آج یہی ہے نا، اور چھوٹے اپنے بڑوں کا کہاں احترام کرتے ہیں، جوتا مارتے ہیں۔ جوتے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہاتھ سے اٹھا کر جوتا مار، ایسی بات جو باپ کے لائق نہیں ہے چھوٹا کہے وہ ایسے ہی جیسے کہ جوتا مار۔ جی باب ما جاء في المهاجرين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس ويغفر فيهما لمن لا يشرك بالله الا المتعجلين يقول مثل هذين حتى يصطلحا. هذا حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ذو هذين حتى يصطلحا، ومعنى قوله المتعجلين يعني المتصالحين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. المتہاجرین ہجرہ چھوڑنے کے معنی میں ہے ہجرت کر جانا، یعنی وطن کو چھوڑ دینا۔ المتہاجرین ایسے دو آدمی جنہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کی تو بہت سے اسباب ہیں، یہاں دونوں ساتھ رہتے تھے، اس کے بعد گورنمنٹ کے ملازم تھے، تبادلہ ہو گیا، چھوٹ گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے تشریح کی المتہاجرین سے مراد ہے المتقارمین، دو لڑنے والے، لڑائی جھگڑا کر کے دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، یہ مراد ہے۔ حفظ نفس ہے، کبھی تو اس سے بات بھی نہیں کروں گا، جب چھوڑ دیا نہ وہ اس سے بات کرتا ہے نہ تم اس سے بات کرتے، یہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نظام قدرت اپنی رحمت سے یہ قائم کر رکھا ہے کہ الاثنین والخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، فرماتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ کنایا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے چلا جائے، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے ان دو دنوں میں، یعنی جنت میں داخلے کے لیے رحمت خداوندی سامنے آتی ہے، بندوں کے اعمال کو فرشتے پیش کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ جانتا نہیں، جانتا ہے، لیکن ایک نظام ہے۔ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، چلو معاف کر دیا،
یہ ہے مطلب دروازے کھلے ہوئے، یعنی جنت کا مستحق بناتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں علاوہ دو آدمی، دو بدنصیب آدمی ہیں، ایک تو وہ کہ جس کے عمل کو پیش کیا گیا اور وہ شرک باللہ کرتا ہے۔ قرآن کے میں وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان کی مغفرت نہیں۔ دوسرے وہ یہی المتہاجرین، دو ساتھی ہیں، دوست تھے، دانت کاٹی روٹی تھی، ہر وقت اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کسی بات کے اوپر، تم نے میرے بارے میں یہ کہا، اچھا جاؤ میں بات بھی نہیں کروں گا۔ اب یہ جو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن بنیاد وہی ہے المتفارمین، جھگڑے اور لڑائی کی وجہ سے حظ نفس ہے، تو اللہ فرماتے ہیں رکھ دو ان کے مسئلے کو، ان کے معاملے کو میرے سامنے پیش نہ کرو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ صلح۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دو متفارمین نہ ہو، اگر بتقاضائے طبیعت کبھی تقدر ہوا یصطلحا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے فوراً صلح کرو۔ پہلے روایت گزر چکی ہے اور یہاں متفارمین کا لفظ ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیا، یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں بلکہ تعذیباً، بے راہ روی، قرآن نہ پڑھنا مثال کے طریقے سے، یا گناہ کے اندر کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جانا، ماں باپ سمجھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، انہوں نے چھوڑ دیا، یہ تعذیباً ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں جو وعلى الثلاث الذين خلفوا، جو 3 رہ گئے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، لوگوں سے کہہ دیا ان سے بات مت کرو۔ وہ متصارمین نہیں ہیں بلکہ ایک گناہ کا عمل ان سے صادر ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل کی آواز، ان کی شرمندگی اور پشیمانی کو جانا، قدر کی نظر سے دیکھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ یا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ترک تعلق فرما لیتی ہے، پہلے گزر چکی ہے بات، وہ بھی تعذیباً ہے۔ صاحب کتاب نے متہاجرین متفارمین تشریح کے لیے کر دی ہے۔ جی باب ما جاء في الصبر. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا نعم قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم ان ناسا من الانصار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوا فاعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن استغفره عنهم ومن يستغني الله ومن يستعين فيعزه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد شيئا هو خير له أوسع من الصبر. وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح ويروى هذا الحديث عن مالك ولم أستغفره عنكم ويروى عنه ولم أستغفره عنكم والمعنى فيه واحد يقول لا أحدثه عنكم. فرماتے باب ما جاء فی الصبر، صبر کرنا آدمی کا عام طریقے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر ہمیشہ ناپسندیدہ چیز پر ہوتا ہے۔ بیمار ہے آدمی صبر کرے، وہ بیماری جو لگ گئی
ظالم ہے، صاحب اقتدار، وہ ظلم کرتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس ناپسندیدہ چیز ظالم کے ظلم پر صبر کرنا۔ بد دعا نہیں کرتا ہے، زبان درازی نہیں کرتا، لیکن صبر کا یہ آدھا مفہوم ہے۔ صبر کے اندر دونوں چیزیں ہیں، صبر علی الخیر بھی ہے، صبر علی الشر بھی ہے۔ صبر علی الشر کا تو مفہوم یہ ہے دوسرے کی طرف سے شر آ رہا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس شر کا مقابلہ کرے یا اسے رد کر دے، صبر کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ کے اندر قبل الہجرت رہے، رات اور دن اہل مکہ کی طرف سے مظالم کے پہاڑ آپ پر، اور جو گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے اور لاتے تھے ان کے اوپر پہاڑ توڑے جاتے تھے، انگاروں پر لٹا لٹا دیا جاتا تھا، تپتے تپتے پتھروں کو سینے پر رکھ کر کے جلایا جاتا تھا، اور آپ گزرتے تھے لوگوں سے کہتے تھے فصبروا فصبروا فصبروا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال تک خود بھی صبر کرتے رہے، اور جو گنے چنے مومن تھے انہیں بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے رہے۔ یہ کیا تھا صبر؟ مکارہ کے اوپر صبر تھا، ناپسندیدہ چیز ظلم کے اوپر صبر تھا کہ ظالم کے ظلم کو کے مقابلے میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، تلوار نہ اٹھاؤ، صبر کرو۔ ایک ہے صبر علی الخیر، مطلب ہے کہ ایک اچھی چیز ہے اور بہت ثواب ہے، مگر جسم کے اوپر بہت شاق ہے۔ مثال کے طریقے پر بڑی ٹھنڈک ہے، صبح کو اٹھنا اور اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ٹھنڈک ایسی چیز نہیں ہے خاص طریقے پر دیوبند میں جو 1-2 دن ہو جائے، اللہ اکبر 1.5 مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ عام طریقے پر نہ سورج نظر آتا ہے اور رات اور دن دھند پڑتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ گرم پانی کا بھی انتظام ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، نل چلاؤ پانی نکالو اور وضو کرو۔ روز آنا اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور جوان طلبہ ہیں اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ اکبر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔ لیکن روز آنا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یہ صبر علی الخیر ہے، یہ بھی صبر کا مصداق ہے۔ اس لیے من اوتی صبرا فقد اوتی خیرا کثیرا فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر خیر کو اپناتے ہیں اور زندگی کو پابند بنا دیتے ہیں، چاہے کیسی ہی مشقت ہو چھوڑتے نہیں، اور ہر شر کے مقابلے کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا فحش گوئی کچھ نہیں، بلکہ ظالم کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے۔ اگر بد دعا کی تو اپنا حق لے لیا، اس میں فرمایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس انسان کے اندر ہے وہ ہے صابر کامل، علی الخیر بھی جس کا مصداق ہے کبھی چھوڑتا نہیں، اس کو پابند ہے کیسے ہی حالات آ جائیں، اور علی الشر کا مطلب ہے کہ کبھی
بد دعا کرنا، ڈھیرے کا جواب ڈھیرے سے، پتھر کا جواب پتھر سے کمی نہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دعائیں دیتے ہیں ان کو. جی باب ما جاء في الوجهين. وبه قال حدثنا حسان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس عند الله يوم القيامه الوجهين. وكذلك عن عمار وانس رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن صحيح. یہ کہتے ہیں کہ قبض غیب اگر مرد کرتا ہے تو اس کے لیے تو فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا یہ اجل حوشا، لیکن اگر قسم غیب عورت کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے بلکہ اور بہت سی جگہوں کے اوپر بھی یہ چیز آئے گی کہ مردوں کے لیے یہ وعدہ کیا گیا. اب عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس کا اپنی طرف سے کسی وعدے کو متعین کرنا نہیں. آخرت کے سلسلے میں کوئی جانتا نہیں ہے اس کو کہ کیا ہوگا قیامت کے دن. نبی کو اللہ باخبر فرماتا ہے. نبی اپنی زبان مبارک سے وہ علم خداوندی جو بطریق وحی اس تک پہنچتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. اگر تقیہ اس آپ کی خبر کے اوپر ہے تو قابل اعتماد ہوگا. یہ کہنا کہ عورت کے لیے حور مرد ہوں گے اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ مردوں میں سے جس مرد کو چاہو انتخاب کر لو، اگر اس کے اوپر کوئی صحیح روایت ہے تب تو یہ چیز قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہے، اگر مرد اس وقت سے متصف ہے تو اس کے لیے یہ ہے، عورت کے لیے کیا ہے؟ در حقیقت یہ تو کہیں کہیں کوئی چیز ہے جس پر کیا ملے گا وہ بتا دیا، ورنہ جنت کی صفت اس کی محتاج نہیں ہے. جنت کی نشانی اور امتیاز یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے مشتہت انفس، جو چاہے گا اس کا دل وہ اس کو وہاں میسر ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مستقبل کے لیے نہ خوف ہے نہ مافات کے اوپر حزن ہے. اہل جنت میں جو رہے گا مطمئن رہے گا. کسی کو کیا ملے گا کہیں کہیں اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی، ورنہ اس تفصیل کی احتیاج نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ان کے لیے مناسب ہے نفس میں خواہش ہوگی اور فوراً وہ چیز ہو جائے گی، میسر آ جائے گی. اور جو چیز مناسب نہیں ہے اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی. چنانچہ روایات میں آگے آ بھی جائے گا کہ اگر کسی کو طلب ہوگی جنت میں کہ بچہ کھلائے تو آپ فرماتے جنت میں جماع ہے، اولاد نہیں ہے. یہ اس دنیا کی خصوصیت ہے، اسے آباد رکھنا ہے کیونکہ یہاں کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں، فنا ہونے والی ہے. آدمی مر جائیں گے، اگر دوسرے نہیں ہوں گے تو دنیا چلے گی کیسے؟ اور اللہ کی حکمت ہے کہ دنیا چلے قیامت تک. زیادہ یہاں اولاد ہے. جنت کی ہر نعمت لازوال ہے، لہذا اسی کیفیت میں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے وہاں توالد و تنازل بھی نہیں ہے. لیکن اب جی چاہ رہا ہے، اگر جی چاہے گا تو اللہ اولاد دے گا، اور جتنی بڑی اولاد کی طلب ہے فوراً دنیا کی طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں رہے گا. ادھر طلب ہوئی ادھر اولاد ہوئی، اور جتنا بڑا چاہتا ہے اتنا بڑا بچہ. لیکن لا یقول،
اگر مطالبہ ہوا تو یہ ہوگا، لیکن مطالبہ ہوئی نہیں۔ تو جس کے دل کے اندر جو چیز آنا مناسب ہے اللہ وہ اس کے دل کے اندر ڈالی، اور ادھر دل میں آئی اور ادھر وہ چیز سامنے آ گئی۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ہونی ہے تو دل میں مطالبہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اہل جنت کی نشانی یہ ہے، خصوصیت اور امتیاز ہے کہ جو جنتی ہے اسے کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل کو مطمئن کر دیا جائے گا اس چیز سے جو یلیق لشانی، وما لا یلیق لشانی لا یطالب، مطالبہ بھی نہیں کرے گا اس کو۔ جی یہ فرماتے ہیں من شر الناس عند اللہ یوم القیامت، شر الناس عند اللہ یوم القیامت ذو الوجہین، ذو الوجہین دو منہ والے۔ دو منہ والا کون ہوتا ہے؟ ایک ہی منہ والا ہوتا ہے۔ یہاں مراد منہ سے یہ نہیں ہے، مراد وہ انسان ہے کہ جو دو آدمی جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے پاس جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے دشمن کا اپنے آپ کو دشمن اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں سے بھی لے لیا، پھر اس کے بعد اس کے پاس گیا تو اس کی برائی کرنے لگا، اس سے محبت۔ تو گویا کہ اس کے دو منہ ہیں، ایک منہ اس سے اس کے سامنے ہے، دوسرا منہ اس کا کہا گیا ذو الوجہین۔ یہ وصف قبیح ہے۔ آدمی مومن کی تصویر یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو دو متہاجرین ہیں ان کو دو صلح کرنے والا بنائے، نہ یہ کہ ان کے سامنے جا کر ان کے جیسی، ان کے سامنے جا کر ان کے جیسی، اس ہاتھ میں بھی لڈو اس ہاتھ میں بھی لڈو، اس سے بھی اپنی دنیا کو کماتا ہے، اس کے پاس بھی جا کر کے اپنی دنیا کو کماتا ہے۔ آج تو یہ صورتحال بہت ہے، انسان کا کسب دنیا کے لیے اپنے اس کردار کو پیش کرنے والے لوگ آج تو دنیا کے اندر بے شمار ملتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، وہی تصویر ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ طائفتین کے لیے بھی ہے، دو فرد کے لیے بھی ہے کہ تمہارا کردار ہونا چاہیے صلح کرانے والے کا۔ اس صورت کے اندر جو جس صورت کی یہ آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، معاملات اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین اوصاف اور کیا معیار ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ابتدا سے آخر تک اس چیز کو پیش کیا گیا ہے، من جملہ ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ذو الوجہ دو متصارمین کے سامنے ادھر جا کر اس کی جیسی بات، ادھر جا کر اس کی جیسی بات، ادھر اس کی مخالفت ادھر اس کی مخالفت، یہ ہے جس کو ذو الوجہین سے تعبیر من شر الناس ان کو فرمایا گیا ہے یوم القیامہ۔ جی چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم وقال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال مرة على حذيفة بن اليمان فقيل له ان هذا يبلغ الامراء الحديث عن النبي فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال، قال سفيان والقتال والنمام، هذا حديث حسن صحيح۔ یہ کہتے ہیں ابواب جنت کھلنا کیا؟ میں نے کہا ابواب جنت کا کھلنا تو نہیں ہے، یہ تو تعبیر ہے۔
رحمت خداوندی خاص ایک تو ہے بندے کے اوپر کرم اللہ کا فرما دینا، دعا مانگتا ہے دعا کا قبول کر لینا، یہ الگ چیز ہے، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ خاص وصف کو بیان فرما رہے ہیں کہ اعمال بندوں کے اللہ کے سامنے جو فرشتے متعین ہیں وہ لا کر رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے، اور اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ان 2 دنوں کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 دن گزرے تو اللہ میاں تکیے پر سر رکھ کے سو گئے، نہیں، اللہ تو ہر وقت اپنے بندوں سے دعا کی وجہ سے اللہ کا استغفار کرتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ صبر کرتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہوا، یہ خاص صورتحال کے بندوں کے کردار اور ان کے اعمال کو پیش کرنا، ان پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا ہونا، اور متصارمین کو اس نعمت عظمی سے محروم کر کے نکال دینا، یہ خاص طرح سے بدلو دی۔ میرے بات ساتھی کو کسی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرتے، معلوم نہیں، اس لیے میں بھی ان سے بات نہیں کرتا۔ تو آپ کو ان سے پوچھا جائے بھائی کیا وجہ؟ اگر آپ مجھ سے گاجر کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں، آپ دعوت کرانا چاہتے ہیں، میں دعوت بھی کر دوں گا، وجہ تو بتاؤ گی کیا ناراضگی ہے؟ میں اگر آپ کو میری وجہ سے کسی عمل میں معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، تو بغیر اس کے تو گویا کہ تم اس کے اس عمل میں شریک ہو گئے۔ مجھ سے تو 10 محرم کو دعوت اگر زندہ رہا، ابھی تو ہضم بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی سے مطالبہ دعوت کرتا ہے۔ میرے بھائی جیسے کو تیسا جواب نہیں دینا چاہیے، وہ آیا ہے جو چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ یہ دوسری چیز ہے، اہل جنت یہ سوچیں گے کہ اگر ہم یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے تو ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملتا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے باوجود تعسف ہوگا اس کو کہ میں نے اپنی زندگی کا، یہ تو خدا نے میرے اوپر کرم فرما دیا کہ میرے کسی ایک عمل کو اللہ نے اس طرح قبولیت عطا فرمائی کہ میری زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش فرمائی۔ لیکن اگر میں بالفرد و تقدیر اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا اللہ کے حکم میں، یعنی چلہ لگاتا، آخر کے بعد مشورے میں لگاتا، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر اعمال صالحہ۔ تو میرا مرتبہ اور یہ مقامات اور اوقات ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد اب جب تک جنت میں رہے گا اس عذر میں رہے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ بظاہر مطلب ہے کہ جب یہ پتہ چلے گا کہ میرا مقام یہ ہے، اور مومن کو جیسے وہ صراط کو پار کر کے چلے گا اور جنت اس کا مسکن متعین ہو گیا، جیسے ہی نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں آ گیا، فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جس طرح آبادیوں میں اپنے گھروں کو جانتے ہو اور سیدھے وہیں پہنچتے ہو، اسی طرح سے جنتی، حالانکہ وہ جنت میں کبھی گیا نہیں ہے، دیکھا نہیں، مگر اہل جنت اپنے گھر کو اسی طرح جانے اور وہاں پہنچے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ بہت سی ہیں کہ اپنے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، بھائی دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔